بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ کامل، اکمل اور مکمل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارا دین معاشرتی دین ہے۔ ہمارا دین صرف مساجد، مدارس، یونیورسٹیز یا اداروں کا دین نہیں۔ ہمارا دین ہمیں ایک کونے میں چھپنے کا، ایک غار میں پناہ لینے کا سبق بالکل نہیں دیتا۔ ہمارا دین کہتا ہے کہ معاشرے میں رہ کر، انسانوں کے درمیان رہ کر ان سے اچھے تعلقات کو پروان چڑھایا جائے۔ اور اچھے تعلقات کو پروان چڑھانے کا ایک طریقہ میرے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو، جیسے ممکن ہو، جس طرح بھی ممکن ہو، اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھو۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ہاتھ سے تو ہم دوسروں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے، کیونکہ کسی کو تھپڑ لگانا، کسی کو قتل کرنا یا کسی کے آگے اپنی ٹانگ کر دینا یہ تھوڑا مشکل ہے، لیکن زبان سے ہم دوسروں کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہم چلتے چلتے کسی مسلمان بھائی کی برائی کر دیتے ہیں کہ بھائی وہ تو ایسے ہے۔ جب بات ہماری زبان سے نکلتی ہے تو پھر وہ پھیلتی 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 پورے گلی محلے میں، پورے خاندان میں پھیل جاتی ہے، اور ہماری ایک بات کی وجہ سے وہ انسان ساری عمر داغدار رہتا ہے۔ اس انسان کو بھروسہ سب انسانوں کے لیے قابل اعتبار نہیں رہتا، کوئی انسان اس کی عزت نہیں کرتا۔ ہم کسی کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، اپنے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں کہ دوسرے کے کریکٹر کو داغدار کر دیتے ہیں۔ آئیے اس بات کی کوشش کریں کہ ہم نے کسی مسلمان بھائی یا بہن کو نہ تو زبان سے نقصان پہنچانا ہے اور نہ ہی ہاتھ سے نقصان پہنچانا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم الزام لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں۔ ہم نے کسی کو کہیں جاتے ہوئے دیکھا، واللہ عالم وہ اپنے کسی کام کے لیے جا رہا ہے، لیکن ہم نے اپنی غرض کی وجہ سے یا اپنے اندرونی کینہ، فساد یا بغض کی وجہ سے ہم نے اس پر غلط طریقے سے بہتان لگایا، اور پھر ایک بندے کو بتایا اور اس بندے نے پورے خاندان میں، پوری برادری میں، پورے معاشرے میں، پورے گلی میں، پورے محلے میں اس بات کو پھیلا دیا، اور ہمارے زبان ہلانے کی وجہ سے وہ بندہ ہمیشہ کے لیے داغدار ہو گیا یا ناقابل اعتبار ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر وہ طریقہ بتایا ہے جس طریقے سے گھر کو، خاندان کو اور معاشرے کو پرسکون بنایا جائے۔ تو پرسکون بنانے کی ایک راہ یہ ہے کہ اپنی زبان کو دوسروں کے لیے رکاوٹ نہ بناؤ۔ آج اگر گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں تو لڑائیوں کی بیسکلی وجہ، سب سے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے زبان درازی۔ ہم کوئی بات کرتے ہیں، اگلے کو بری لگتی ہے، اور وہ اگلا بندہ اس بات کو ایشو بنا دیتا ہے، جی آپ نے یہ کہا تھا۔ ہم اس پر معذرت نہیں کرتے، ہم اس بات کو آسان سمجھ لیتے ہیں، ہم اس بات کو دوسرے کے سر پر سوار کر کے خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر معذرت کرنے کی بجائے ہم اس بات کو بڑھاتے 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 چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ بات بحث کا ایک منبع بن جاتی ہے، بحث بڑھتے 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 لڑائی بن جاتی ہے، اور کبھی کبھی اس کی نوبت قتل و غارت تک آ جاتی ہے، اور اس کی وجہ بنتی ہے ہماری زبان۔ آپ اپنی زبان کو دوسروں کی اچھائی کے لیے بیان کریں۔ کتنی اچھی بات ہے اگر دو بھائی لڑے ہوں، دو بھائیوں کے درمیان لڑائی ہے، تو آپ اپنی زبان کے ذریعے اس کی اچھائی بیان کریں کہ بھئی وہ تو بہت اچھا ہے، آپ کے ساتھ مخلص ہے، اس کا کردار اچھا ہے، اس کی گفتار اچھی ہے، اس کی نیت اچھی ہے۔ اگر آپ ایسا کہیں گے دوسرے کے دل میں آپ کے لیے یا اس بندے کے لیے نرم جگہ بن جائے گی، سافٹ کارنر بن جائے گا، اور آپ کے اس زبان ہلانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے ان دونوں کے درمیان صلح ہو جائے۔ تو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کو دوسروں کے لیے فائدہ مند بنائیں، نقصان نہ بنائیں۔ السلام علیکم۔